السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے۔ کل سے کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ اس ترمیم میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کون فائدہ اٹھا رہا ہے، کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، جمہوریت کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جن کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ اس کی کچھ بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن ایک چیز کے اوپر آپ بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، یہ زرداری کا جمہوری ویژن ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے، یہ بلاول صاحب کا ویژن ہے، یہ مریم بی بی کا ویژن ہے، یہ ان سب لوگوں کا مشترکہ ویژن ہے آپ کے آئین کے لیے، آپ کی جمہوریت کے لیے۔ اب آپ اس کے اوپر بحث کرتے رہیں کہ اس میں کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے، لیکن ایک کریڈٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے، اور وہ کریڈٹ یہ ہے کہ یہ ان سب کا مشترکہ ویژن ہے۔ وہ پیپلز پارٹی جو کہتی تھی کہ ہم نے ایک متفقہ آئین دیا، 1973 کا آئین، اب وہ 73 کے آئین کے ساتھ کیا کر رہی ہے اس کے اوپر تو مولانا ہی روشنی ڈال سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اکثر 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کو اگر اب ذرا سا بھی احساس ہو تو کم از کم ان کو 73 کے آئین کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے انہوں نے 73 کے آئین کی شکل بدلی ہے اس ترمیم کے اندر، اب یہ ترمیم منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کبھی امکان یہی ہے کہ یہ منظور ہو جائے گی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ججز کی ٹرانسفر کی جا سکے گی، اور اگر کوئی جج کہے گا کہ جی میں نے ٹرانسفر نہیں لینی تو سمجھیں وہ ریٹائرڈ ہو گیا، جی ہاں جی، اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی اس کو یہ ملے گا، اس کو وہ ملے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس میں تجویز دی ہے اس ترمیم کے اندر کہ صدر مملکت کو تاحیات استثناء حاصل ہوگا، نہ اس کو گرفتار کیا جا سکے گا، نہ اس کے اوپر کوئی کیس بنایا جا سکے گا، تاحیات۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی آصف زرداری صاحب کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ استثناء کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں؟ اس میں آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ سے گاڑیوں والا کیس بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، وہاں پہ ان کے وکیل نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب اب صدر بن گئے ہیں، ان کو استثناء حاصل ہے، لہٰذا یہ کیس آگے نہیں چل سکتا۔ اور اب اسی آئین کے اندر، 73 کے آئین کے اندر، جس کا یہ کریڈٹ لیتے اور کہتے ہیں بھٹو صاحب نے سب کے ساتھ مل کے بنایا تھا، اب یہ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کہ صدر مملکت کو تاحیات استثناء مل جائے، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہ بن سکے۔ اچھا، اس ترمیم کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ لگتا یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خوف کی وجہ سے یہ ترمیم کی جا رہی ہے۔ ان کا جو سیاسی خوف ہے، سیاسی طور پہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر پی ٹی آئی والا کوئی یہ کہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن کر رہا ہے، خام خواہ ایسی بات کر رہا ہے، اپنے لیڈر کو زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر، جن کے پاس شہباز شریف صاحب کی سیکرٹ فائلز تھیں، جو گئی تھیں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ سرکاری طیارے میں بیٹھ کے، شمع جنیجو صاحبہ نے اس ترمیم کے حوالے سے کچھ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ کس کا عہدہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا، تاحیات ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ آگے وہ لکھتی ہیں کہ جناب کسی نے ان سے کوشچن کیا ہوا ہے کہ کیا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ اب تو اس کا کھیل مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ کسی نے ان سے یہ کوشچن کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بہت ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں اگر عمران خان دوبارہ بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی مسئلہ ہوگا، اس کے لیے وہ بھی مسئلہ ہوگا۔ تو کسی نے کوشچن کیا کہ بھائی کیا اب دوبارہ عمران خان وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس یہ چانس ہے؟ اس کا تو کھیل ختم ہو گیا۔ تو آگے ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ، وزیر اعظم صاحب کی جو ایڈوائزر ہیں اقوام متحدہ میں، ان کے ساتھ گئی تھی سیکورٹی کونسل میں، خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اگر اس کے دوبارہ آنے کا چانس نہ ہوتا تو اتنے اہتمام نہ کیے جاتے۔ تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومتی شخصیات جو ہیں وہ یہ ترمیم کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی تصویر کسی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے، اور اوپر لکھا ہوا ہے محافظ آئین پاکستان بلاول بھٹو زرداری۔ جی ہاں جی، کیا خوبصورت وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ایک دانشور نے ٹویٹ کی بھی ہے کہ جی یہ جو عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے عدلیہ بڑی خود سر تھی، یہ تھی، وہ پہلے کیا خیالات رکھتے تھے اس قسم کے دانشور، اور ان کا کیا نام ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اس کے اوپر ان کی اس قسم کی ٹویٹ کے اوپر حکمرانوں کے بچے تالیاں بجا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی اور نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور جس میں وہ بنیادی طور پہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جو ہے بہترین قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ماضی کے اندر یہ دانشور اتنے انقلابی ہوتے تھے۔ یہ دو مختلف دانشوروں کی ٹویٹس کل میری نظر سے گزری اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 3 سال پہلے کیا کیا باتیں کرتے تھے، کس قسم کی نظام کی یہ باتیں کرتے تھے، اور اب یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔
تو میرے خیال میں مجھے ان کے اوپر حیرت نہیں ہوئی, مجھے حیرت اپنے آپ پہ اوپر ہوئی کہ میں اس وقت ان کی ٹویٹس کو یا ان کی باتوں کو یا ان کے بیانات کو کتنا سیریس لیتا تھا. اچھا, اب اس ترمیم کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب جو صوبائی کابینہ ہے اس کے اراکین کی تعداد میں بڑھانے کا یعنی اس میں اضافہ کرنے کی گنجائش بھی دی جائے. یعنی جتنے وزراء پہلے صوبائی کابینہ کے اندر ہیں اس سے قوم کی خدمت پوری نہیں ہو رہی, مزید وزیر اس کے اندر ڈالو, مزید ان کو تنخواہیں دو, گاڑیاں دو, آفیسز دو, بنگلے دو, مراد دو, تاکہ قوم کی بہتر طریقے سے وہ خدمت کر سکے. اچھا, اب اس آئینی ترمیم کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو نئی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس کا فیصلہ بائنڈنگ ہوگا, یعنی جتنی بھی تمام عدالتیں ہیں ان کو ماننا پڑے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ. لیکن ماضی میں جتنے بھی فیصلے آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے, دیگر آپ کو پتا ہے لا کے اندر پریسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ ماضی میں اس حوالے سے یہ فیصلہ آ چکا ہے تو عدالت اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ ماضی میں عدلیہ نے اس کو کیسے دیکھا. لیکن جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اس کے اوپر اس طرح کے فیصلوں کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا. وہ اس طرح کے فیصلوں کو سامنے رکھے یا نہ رکھے کوئی اس پہ اثر نہیں پڑتا, وہ کسی بھی عدالتی فیصلے کی پابند نہیں ہوگی. بس جو وہ کہہ دیں گے بس وہی قانون ہوگا, وہی آئین کی تشریح ہوگی. اچھا جی, چیئرمین سینٹ جن کی تنخواہ میں 600% اضافہ ہوا ان کے صاحبزادے سید علی موسیٰ گیلانی صاحب نے ٹویٹر کے اوپر آئینی ترمیم کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ 95% پاکستانی یعنی 95% آف پاکستان's population is indifferent to the constitution and any amendments made. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 95% پاکستانی ایسے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون سی آئینی ترمیم آ رہی ہے. ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے as these do not impact their lives, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس طرح کی ترامیم کا. They only care about inflation, جاب, فوڈ اینڈ شیلٹر. ان کو اگر کسی چیز کی پرواہ ہے تو وہ نوکری کی ہے, کھانے کی ہے, مکان کی ہے, اس قسم کی چیزوں کی ان کو پرواہ ہے. ان کو آئین کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئین ہے یہ 95% پاکستان کی عوام کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت انہوں نے آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے, اپنی مرضی کی چیزیں ڈالنی ہے. تو اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 95% عوام تو آئین کو مانتی ہی نہیں, وہ تو آئین سے انڈیفرنٹ ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا آئین کے اندر کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو بھائی پھر اس آئین کو اٹھائیں اور کہیں بھی پھینک دیں. تو پھر بھائی یہ آپ ہمیں عرصہ دراز سے کیوں یہ ڈائلاگ سنا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ آئین بڑا مقدس ہے, آئین بڑا مقدس ہے. آمر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آئین کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے, تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ضیاء الحق نے یہ کر دیا, مشرف نے وہ کر دیا. تو بھائی آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 95% جو عوام ہے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا آئین سے. تو بھائی پھر اس آئین کو اٹھا کے آپ پھینک دیں کسی جگہ پہ. اگر 95% عوام کے لیے یہ آئین کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر اس آئین کا فائدہ کیا؟ کیونکہ آج آپ نے آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے اپنی مرضی سے, اس وجہ سے جو ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں. مین ایشو یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ آئین 100% کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کے لیے یہ آئین تب تک ہی کارآمد ہے جب تک آپ کو یہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچائے. اگر آپ کے والد صاحب کی 600% تنخواہ میں اضافہ ہونا ہے تو اس کے لیے یہ آئین ٹھیک ہے, آپ ترمیم کریں اور ان کی تنخواہ میں 600% اضافہ کر دیں, ان کو سارے اختیارات دے دیں. آپ کے والد جو چیئرمین سینٹ ہیں جو یہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں وہ اسی آئین کی جو ہے بدولت استعمال کر رہے ہیں نا. ان کا جو عہدہ ہے وہ آئینی عہدہ ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب ہم نے آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ 95% جو عوام ہے اس کو تو آئین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی اس کے جو حقوق ہیں آئین کے اندر وہ اگر آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان کا یہی ہوگا, وہ انڈیفرنٹ ہی ہوں گے, پھر ان کو تو کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ صبح سے شام تک آئین کرنے والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 95% عوام کا تو آئین سے تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ان کو یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں تبدیل کر کے ہم نے اپنی جو سیاسی نوکری ہے یا اپنا جو سیاسی فیوچر ہے اس کو پکا کرنا ہے. اب گیلانی صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی والے ہمیشہ آئین بنانے کا کریڈٹ لیتے ہیں. آئین بنانے کا کریڈٹ تو آپ ان کو دیتے تھے, لیکن اب آئین کے اندر یہ ساری تبدیلیاں کرنے کا کریڈٹ بھی آپ کو پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا. اب یہ وہ 73 کا آئین نہیں رہا, ایک طرح سے انہوں نے آئین کو
ساتھ جو یہ کرنے جا رہے ہیں بنیادی طور پہ کمپلیٹلی اس کا ڈھانچہ یہ تبدیل کر رہے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، محمود اچکزئی صاحب نے ایک میڈیا ٹاک بھی کی، ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے. بلکہ آج انہوں نے کہا کہ عوام رات کو 8 بجے باہر نکلیں اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نعرہ لگائیں، ویڈیوز بنائیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں. اس قسم کی بات ہوئی. تو بنیادی طور پہ انہوں نے یہی کہا کہ اس تبدیلی کو، اس آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے اور اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. تحریک اب پتہ نہیں کب چلتی ہے، کتنے زور سے چلتی ہے یا نہیں چلتی، لیکن جو کچھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے مل کے کر رہے ہیں وہ یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. یہ ان کا مشترکہ ویژن ہے. ویسے ان ساری چیزوں کے بعد بھی نون لیگ کے دوست یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ غیر معمولی طور پہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایک نون لیگ کی شخصیت ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، شیر کی مقبولیت کا گراف مزید بلند، مخالفین ہار کے خوف سے مقابلہ کرنے کو بھی تیار نہیں. NA66 وزیر آباد میں بلال فاروق تارڑ MNA بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اب وہاں پہ آپ کو پتا ہے احمد چٹھا صاحب کو نائل قرار دیا گیا. ان کی اہلیہ نے الیکشن لڑنا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بائیک آؤٹ کیا. پیپلز پارٹی والے ویسے ہی ان کے حق میں بیٹھ گئے اور یہ وہاں سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو اس کے اوپر نون لیگ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں شیر کے اتنی زیادہ مقبولیت ہو گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھائی جو بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہیں اس کے بیلٹ پیپر کے اوپر بھی لگائیں شیر، اس میں بتائیں کہ جناب جو نیچے سے ایک ایک بندہ الیکٹ ہوگا وہ جماعتی بنیادوں پہ ہوگا. جیت کر جماعت میں شامل ہونے کے بجائے ہر کوئی بندہ اپنی اپنی جماعت کے سمبل کے اوپر وہ الیکشن لڑے. لیکن پنجاب کے اندر جو بلدیاتی نظام لایا جا رہا ہے اس میں بیلٹ پیپر کے اوپر شیر کا نشان یہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے لوگ جیتیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے شیر کے ساتھ جانا ہے، تیر کے ساتھ جانا ہے یا PTI کے ساتھ جانا ہے. تو بھائی اگر شیر کی مقبولیت میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا تو بلدیاتی انتخابات بھی پھر پراپرلی جماعتی بنیادوں پہ کروانے چاہیے اور ہر بیلٹ پیپر کے اوپر شیر کا نشان ہونا چاہیے تاکہ لوگ پھر شیر کو ڈائریکٹ ووٹ دیں اور پتہ چلے کہ جناب شیر کتنا مقبول ہے. اچھا جی، فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کل کہ 2025 کے نئے آئین کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہو رہی، اب یہ ایک نیا آئین آ گیا ہے. جب یہ ترمیم ہو جائے گی تو 73 کا آئین ایک طرح سے ختم ہو گیا، اب یہ نیا آئین بن چکا ہے، بہت ساری اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 2025 کے نئے آئین کے بعد اب وقار، اقرار، چاہت فتح اور جواد ان بھائیوں میں سے کون وزیر اعظم بنتا ہے، یہ بنیادی طور پہ وہ تنقید کر رہے ہیں، یہ ہی ایک سرپرائز رہ گیا ہے اس زندگی میں جو بھی ہم نے دیکھنا ہے. باقی سارے سرپرائزز تو مل گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا آئین آ رہا ہے، اس کے بعد چاہت فتح علی خان بنے گا، اقرار الحسن بنے گا، وقار زکا بنے گا، جواد احمد جو سنگر ہیں وہ بنیں گے، پتہ نہیں کون جو ہے وزیر اعظم بنے گا. تو اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل فرید چودھری، انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم میں یہ تمام خوبیاں ایک ہی وقت میں پائی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معزز شخصیات کا آپ نے ذکر کیا ان سب کا مرکب ہے ہمارے موجودہ وزیر اعظم، تو لہٰذا وہی بہترین کینڈیڈیٹ ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی اس رائے سے اتفاق کریں، یہ ان دونوں بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہے، وہ یہ دونوں کامنٹس کر رہے ہیں پبلک سپیس کے اوپر تو پھر یقیناً اس کے اوپر بات چیت تو ہوگی. اچھا جی، پچھلے دنوں لاہور میں ایک مارکیٹ گرائی گئی ہے جس میں جانوروں کی پیٹس کی دکانیں تھیں اور اطلاعات وہاں سے ایسی آ رہی ہیں، بہت ساری ویڈیوز میں نے بھی دیکھی کہ جب ان دکانوں کو گرایا گیا تو اس کے اندر بلیاں تھی، بلیوں کے بچے تھے، پرندے تھے، وہ سارے بیچ میں دب کے مر گئے. انتہائی افسوسناک خبر ہے. اسی حوالے سے غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. ایسی خوفناک اور ہولناک ویڈیوز ہیں جو LDA کے لوگوں نے شرمناک قاتل جرم کیا ہے لاہور میں جانوروں پرندوں کو ملبے تلے مار کر. ذرا اللہ کا خوف نہیں آیا؟ ان بے زبانوں کا کیا جرم تھا؟ ایسی نالائکی اور نااہلی، بلکہ اتنا بڑا جرم اور گناہ. معصوم بے زبان پنجروں میں قید تھے، بیچارے اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، اوپر سے ڈٹائی سے اس سے انکار کر رہے ہیں. ان تمام مجرمان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ اس کا فوری نوٹس اور سخت ترین ایکشن لیں گی. اس واقعے کی انکوائری ہونی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے کسی ایک کو بھی. ایسا دل دہلا دینے والا قاتل جرم، وہ بھی معصوم بے زبانوں کا. اب وہ بنیادی طور پہ اسی کا ذکر کر رہی ہیں، وہ جو خبریں وہاں سے آئیں لاہور والے واقعے کا جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا. اب جب امپیونٹی ہو، جب آپ کو فری ہینڈ دے دیا جائے کہ بس آپ نے جانا ہے
اور نافذ کرنا ہے تو یہ فورس بھی بن گئی ہے تو وہ فورس بھی بن گئی ہے، تو پھر وہاں پہ بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ لیکن یقیناً یہ جو ویڈیوز میں نے بھی دیکھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھی، انتہائی افسوسناک ویڈیوز تھیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایز اے سوسائٹی ہماری ریفلیکشن ہے کہ ہم لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، ہمارا کیا کیریکٹر ہے۔ ہماری باتیں آپ سنیں اور ہمارے جو پریکٹیکل کام ہیں ان کو آپ دیکھیں۔ ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بین الاقوامی سنگر پاکستان آئی تھیں، انہوں نے ایک ہاتھی کو پاکستان سے سیکیور کر کے وہ لے کے گئی تھی اور غالباً تھائی لینڈ اس ہاتھی کو شفٹ کیا گیا تھا۔ تو حالت یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ ہیں اور اگر ایک ہمارا جانور بیمار ہو جائے تو باہر سے لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ تو ویسے سلام نہیں ہے 25 کروڑ انسانوں کے اوپر جو ایک جانور کا خیال نہیں رکھ سکتے، اور یہاں پہ جس طریقے سے معصوم جانوروں کے ساتھ جو کیا گیا ہے، کوشچن ہمیں خود اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ جانور تو وہ ہیں لیکن کیا ہمارے رویے جو ہیں ان میں کہیں پہ آپ کو انسانیت نظر آتی ہے؟ بہت سارے آپ دیکھ لیں نا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی وہ رپورٹ دیکھیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر فروری کے مہینے سے 500 سے زیادہ مبینہ پولیس مقابلے ہوئے سی سی ڈی کی جانب سے، 670 کے قریب اس میں بندہ مارا گیا۔ اب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو کچھ بھی یہاں پہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا۔ جب ایک مائنڈ سیٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس میں انسان بھی رگڑے جاتے ہیں، پھر اس میں جانور بھی رگڑے جاتے ہیں، پھر اس میں جمہوریت بھی رگڑی جاتی ہے، اس میں اخلاقیات بھی رگڑی جاتی ہیں، اس میں سب کچھ رگڑا جاتا ہے۔ تو ہمیں اوور آل دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے، ہمارے رویے کیا ہیں، اور ویسے بھی جانوروں کے حوالے سے میرے خیال میں ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارے رویے کیسے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی اس کے حوالے سے سینسٹیوٹی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ تو چڑیا گھر میں جاؤ، کسی بھی چڑیا گھر میں چلے جاؤ، بچپن سے ہم جاتے ہوتے تھے، کبھی بھی آپ چڑیا گھر میں جاؤ تو جانوروں کی آنکھوں میں آپ کو اداسی نظر آتی ہے، اداس نظر آتے ہیں آپ کو جانور اس ملک کے اندر۔ تو ہم کیسے انسان ہیں، ہمیں اپنے آپ سے کوشچن کرنا چاہیے کہ بھائی کیسے ہمارے رویے ہیں کہ ہم جانوروں کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہمارا کوئی جانور بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو باہر سے انگریزوں کی ٹیم آتی ہے یا کسی اور ملک کی ٹیم آتی ہے اور وہ بتاتی ہے اس عظیم قوم کو کہ بھائی اس ایک جانور کا آپ نے کیسے خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ چڑیا گھر میں جو جانوروں کا کھانا ہوتا ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے۔ شیروں کی حالت ایسی ہوئی ہوتی ہے لگتا ہے کہ وہ بلیاں ہیں، باقی دیگر جانوروں کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہم سب کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے۔ یہ جو ادھر اس دنیا میں کٹے نہ کٹے کہیں اور تو ضرور کٹ رہی ہوگی، اور جو ایف آئی آر جب کٹ رہی ہوتی ہے کسی اور جگہ پہ کبھی نہ کبھی اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ اینی وے، یہ جس قسم کا سلوک ہم کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، کہیں پہ انسانوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک، کہیں پہ جانوروں کے ساتھ ہم انسانوں والا سلوک کرتے ہیں، کہیں پہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہوئے انسانوں کو نہیں چھوڑتے یعنی ان کو اجازت نہیں دیتے، اور کہیں پہ ہم پنجروں میں بند جانوروں کو نہیں چھوڑتے۔ تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جناب جانوروں کے ساتھ انسانوں والا سلوک ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جانوروں والا سلوک ہو رہا ہے۔ تو ایک کافی گمبھیر قسم کا ایشو بنا ہوا ہے۔ پر اینی وے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے معاشرہ ہم نے آگے کس طرف جانا ہے، کیا ہم کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، ٹو بی آنےسٹ۔ میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں۔ 25 کروڑ میں ہم سب ہیں، تو ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے جناب کہ کیسے ہمارے رویے ہیں اور کیسے ہمارے معاملات ہیں اور چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ ہم سب کو اپنے آپ سے کوشچن کرنا چاہیے کہ بھائی آج تقریباً 80 سال کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کیا یہ ایسا مقام ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے یا تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔